Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران چل رہی ہے. کل ہم نے آیت نمبر 135 تک پڑھا ہے. ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 136 سے شروع ہوگا. اولئک یہی لوگ ہیں، لکھ لیں، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، جزا ان کی، بدلہ ان کا، مغفرۃ من ربہم، مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں. یہی لوگ ہیں، بدلہ ان کا، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار نیچے اس کے نہریں، تجری بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتی نیچے، ہا اس ان باغوں کے، انہار نہریں، جاری رہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان باغوں میں، ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں. ونعما اور کیا ہی اچھا ہے، تعجب کا صیغہ ہے یہ، ونعما اور کیا ہی اچھا ہے، بئسا اور نعما یہ دونوں تعجب کی صیغے ہیں، ٹھیک ہے. ونعما کیا ہی اچھا ہے، اجرو اجر، عاملین، عامل، عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، عاملین عمل کرنے والوں کا، کیا ہی اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. پیچھے کون سے مضامین چل رہے تھے؟ جب شروع ہوا تھا 13واں رکوع تو کیا ہم نے پڑھا؟ غزوہ احد کا ذکر تھا نا. غزوہ احد کے بعد پھر اللہ نے غزوہ بدر کی یاد دہانی کروائی. پھر جب یہ 14واں رکوع شروع ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سود سے روکا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جنگ میں ناکامی کا ایک بڑا سبب اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں میں بڑا گناہ سود خوری ہے، ٹھیک ہے. تو سود سے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ سود کو دگنا دگنا کر کے نہ کھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اللہ نے ترغیب دی کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی انسان کو کوشش ہونی چاہیے، بخشش اور جنت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو تیار ہی کس کے لیے کیا گیا؟ بخشش اور جنت ہے، اور جنت کو تیار ہی متقین کے لیے کیا گیا. پھر متقین کی آگے آپ نے کوالٹیز پڑھی تھیں کہ وہ متقین ہوتے کیسے ہیں، تنگی میں اور خوشحالی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ جو آیت ہے 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جس بندے کے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، تو اس کو بھی اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک حصہ خیرات کر کے، ٹھیک ہے. اور پھر متقین کی مزید صفات اللہ نے بتائی تھی، وہ غصہ بھی پی جاتے ہیں، لوگوں سے کو درگزر کرتے ہیں، اور اللہ
اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر مزید متقین کی جو آپ نے صفات تھیں وہ 135 میں پڑھی، آیت نمبر 135 میں، کہ جب ان سے بے حیائی کا کوئی کام ہو جاتا ہے یا ظلم کریں اپنی جانوں پر. یہ جو ظلم کرنا ہے نا اپنی جانوں پر، اس میں تمام گناہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام ہر گناہ کو ظلم ہی کہتا ہے. تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں. اور وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ نیکی اور بدی میں تمیز مشکل نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بخشش ہے اور باغات ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں ایک گہرا نقطہ ہے کہ جنت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے کر لیں، ایسے لوگوں سے نہیں کر رہے کہ جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے کے سارے ابن آدم خطاؤن، خطاکار ہیں، گناہ ہوتے ہیں سب سے. وخیر الخطاؤن التوابون، اور جو بہترین خطاکار ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے جو اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، جیسے ہی گناہ ہو پھر پشمان ہوتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا اور جنت کا وعدہ اللہ کا ان کے لیے ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 137. قد تحقیق خلط گزر چکا ہے من قبلکم تم سے پہلے، سنن طریقے، گزر چکے ہیں تم سے پہلے سنن طریقے. سنن کہتے ہیں نا راستے کو یا طریقے کو. ٹھیک ہے، سنن اصل میں سنہ کی جمع ہے. سننا کہتے ہیں ایسا راستہ جس کو فالو کیا جائے، اچھائی یا برائی کا وہ راستہ جس کو فالو کیا جائے. تو تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے. فسیرو، پس تم چلو پھرو، سیر کرو. سیرو سیر کرو، پس تم سیر کرو فی الارضی زمین میں. تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے، پس تم سیر کرو زمین میں. فانظروا، پس تم دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا. ٹھیک ہے، نافرمانوں کا کیا حشر ہوا. یہ زمین میں سیاحت کرو، چلو پھرو اور عبرت کی نظر سے دیکھو کہ اینڈ کبھی بھی برے لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا. کوئی پانی میں غرق ہوا، سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا، کوئی زلزلوں میں تباہ ہوا، یہ سب نشانات عبرت ہوتے ہیں جو زمین میں سفر کرنے سے ہمیں ملتے ہیں. اور بہت پرانے نشانات پچھلی قوموں کے دیکھیں آج بھی موجود ہیں. ہڑپا، موہنجو دڑو، ٹیکسلا. سعودی عرب میں جائیں تو قوم سمود کے پہاڑوں کو تراش کے بنائے ہوئے گھر جو مدائن صالح کے نام سے معروف ہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا. تو یہ عبرت کے نشانات آج ہی موجود ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے خدا، فراموشی اور ظلم کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا، تو پھر عذاب اترا تھا، فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری تھی، کلیجے پھٹ گئے تھے. تو یہ جگہ عبرت کے مقام کے طور پر آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو پھرو، دیکھو کہ جو نافرمانوں کا اللہ نے کیا حشر کیا، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا، حق کو جھٹلانے والوں کا، نافرمانوں کا کیسا حشر ہوا. تو یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وقتی طور پر کچھ کامیابی مل بھی رہی ہے نا نافرمانوں کو، تو انجام کار کے لحاظ سے یہ بہت برے ہیں. اینڈ جو ہے ان لوگوں کا برا ہے. یہاں پھر ایک تسلی کی بات ہے مومنین کے لیے کہ ان کافروں کوئی وقتی کامیابی، وقتی خوشیاں، وقتی ترقی دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو پچھلے لوگ کس کس طریقے پر تھے اور پھر ان کا انجام کیسا ہوا.
ہاذا آگے دیکھیں، ہاذا یہ یعنی یہ قرآن، ہاذا یہ بیان، یہ بیان ہے، یہ وضاحت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، یہ وضاحت ہے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، واعظ اسی سے ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ مسلمانوں کو عبرت کے لیے سفر کرنا چاہیے کہ اگر وقتی طور پر نافرمانوں کو کامیابی مل بھی رہی ہے تو دیکھیں، عبرت پکڑیں، انجام ان کا کتنا برا ہوا۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے دیکھیں، وَلَا تَهِنُوا اور نہ تم سست پڑو، اور نہ تم سست پڑو، وَلَا اور نہ تَحْزَنُوا تم غم کرو، نہ تم سست پڑو اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمْ اور تم الْأَعْلَوْنَ اعلیٰ ہو، غالب ہو، بلند ہو، اور تم غالب ہو، ان کنتم ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ پھر مزید تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا اور نہ تم سست پڑو، وہن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کسی وقت غلطی ہو جائے، وقتی شکست آ جائے، تو انسان کو دل نہیں ہارنا چاہیے، وہن کمزور نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ انسان کو اگر وقتی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا نا تو اس غلطی سے اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں سے غلطی ہوئی ہے، پھر اس غلطی سے سبق حاصل کر کے نئے تجربے کے ساتھ، پھر نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں غلطیاں جو ہوتی ہیں نا، انسان کے تجربات ہوتے ہیں، ان سے انسان سبق لیتا ہے اور پھر نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَلَا تَهِنُوا سست نہ پڑو۔ ایک بڑا مزے کا شعر ہے، مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ تو یہ بڑی اہم تسلی ہے کہ سست نہ پڑو۔ غزوہ احد میں تمہیں وقتی ایک شکست ہو گئی، اس میں جو غلطی ہوئی تھی نا، اس سے سبق لے کر نئے تجربے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھو، اسی جگہ پہ سٹک ہو کر اسی چیز کو لے کر سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ غم کرو۔ وہن اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں نا، وہن بازوؤں میں ایک رگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بازوؤں کی کمزوری آپ کہہ سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا۔ اور وہن جو ہے یہ اچھی صفت نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت آئی ہے۔ وہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا تو تمہاری حالت تنزلی اور پستی میں چلی جائے گی، یعنی اتنی بری بیماری ہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا، کمزور اور سست پڑ جانا، اتنی بری بیماری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ بری کوالٹی آ جائے گی تو تم تنزلی اور پستی میں چلے جاؤ گے۔
تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کو ناپسند کرنا۔ تو جب دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہت پیدا ہو جائے نا تو پھر اس وقت یہ وہن ہے، تو یہ اسی سے انسان جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہار بیٹھتا ہے، تو یہی انسان کی پستی میں چلے جانے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک بڑی اہم اللہ نے ہمیں تسلی دی کہ کمزور نہ پڑو اور غم بھی نہ کرو۔ یہ دونوں کیفیات جو ہوتی ہیں نا انسان کو خوف اور بے چینی میں مبتلا کرتی ہیں۔ جو کمزور پڑ جائے، سست بن جائے، غم کرنے لگے تو بے چینی میں انسان کانفیڈنس بھی اپنا لاس کر دیتا ہے۔ آگے ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایمان کے تقاضوں پر پورے اتر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں یہ اصولی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس کو میں کئی بار اپنے لیکچر میں دہراتی بھی ہوں کہ اہل اسلام کو جب بھی پریشانی لاحق ہو جائے تو پہلے اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کہیں ہمارے ایمان کے تقاضوں میں کوئی کمی واقع تو نہیں ہو گئی، کوئی کمزوری واقع تو نہیں، ہمیں کیوں شکست ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی غزوے کا واقعہ ہے نا کہ صحابہ اکرام لڑ رہے تھے جوان مردی سے، پھر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اچانک شکست ہونے لگ گئی دشمن کے مقابلے میں، تو ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا تھا کہ ہم سے کون سی ایسی کوتاہی ہوئی ہے، عملی کوتاہی، جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انہیں خیال آیا مسواک نہیں کی انہوں نے، نبی کا حکم ہے مسواک کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑی ترغیب دی گئی ہے، تو فوراً مسواک کرنا شروع کی مجاہدین نے، تو اس کی برکت سے پھر اللہ نے غلبہ نصیب کیا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے اہل اسلام کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم میں ایمان کے تقاضوں میں کہاں کمزوری رہ گئی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہو بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو ایمان کے تقاضوں میں جہاں کمزوری ہوتی ہے نا، پھر وہیں یہ بھی جنگ میں اور دنیا کے بھی کسی بھی موقع میں آپ کو یہ چیز آپ کی ناکامی کا سبب ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 140، ان اگر یمسسکم پہنچے ہیں تمہیں کرہن زخم، اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، فقد پس تحقیق، مسا پہنچ چکے ہیں، القوما ان لوگوں کو بھی، قرحن زخم، مثلہ اسی جیسے، اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم پس تحقیق پہنچ چکے ہیں، القوما ان لوگوں کو بھی، قرحن زخم، مثلہ اسی جیسے، مسا کہتے ہیں چھونا، پہنچنا، اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، فقد پس تحقیق پہنچ چکے ہیں، القوما ان لوگوں کو بھی، کرہن زخم، مثلہ اسی جیسے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح زخمی بھی ہوئے تھے، بڑے بڑے عظیم صحابہ زخمی ہوئے تھے۔ تو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے جو صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صرف تمہیں پہنچی ہے۔ پہلے غزوہ بدر میں اس قسم کے زخم کافروں کو بھی تو لگ چکے ہیں، جنگ بدر میں کافروں کو بھی تو 70 بڑے بڑے آدمی مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، پھر انہیں فدیہ دینا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اگر پہنچے ہیں تمہیں زخم، پس تحقیق پہنچ چکے ہیں ان لوگوں کو بھی زخم اسی جیسے، وَتِلْكَ اور یہ، الایام دن ہیں، اور یہ دن ہیں، نداولھا ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، اور یہ دن ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، اور یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان۔
ٹھیک ہے، یعنی انسان کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت سے ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے. اللہ جانتا تو ہے، یعنی ظاہر کرے ان لوگوں کو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ لکھ لیں، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان والے ہیں. وَيَتَّخِذَ، اور وہ بنا دے، اور وہ بنا دے، منکم، تم میں، شہداء، شہید، اور وہ بنا دے تم میں شہید. اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، اور وہ بنا لے تم میں شہید، شہداء بنا دے. تو وقتی ناکامی میں اور تکالیف میں اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ اہل ایمان کو ظاہر کر دے. اور جب انسان پہ پتہ ہے کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے نا، تو وہ اصل میں انسان کے ایمان کا ہی امتحان ہوتا ہے. اللہ ہمارے ظرف کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خوشحالی میں تو میرا شکر ادا کرتا ہے، خوشحالی میں تو یہ شکر ادا کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا. اب تنگی بھیج دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں اب یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تنگی جب انسان کو ہوتی ہے نا، تکالیف پہنچتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اہل ایمان کو ظاہر کرتا ہے، ایمان والوں کا پتہ چل جاتا ہے. اور پھر اللہ اور جو منافق، اور آپ پر دیکھیں کوئی تکلیف آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مخلص ساتھی کون سا ہے. آپ کو جب مشکل وقت آتا ہے نا، تو ساتھ نبھانے والے اور منافق، ان دونوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہی حکمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اہل ایمان کو ظاہر کرتا ہے، خالص کون ہے، مخلص کون ہے، اور منافق اور کمزور لوگ کون ہیں، ان کو بھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ تکالیف اٹھا کر بھی ایمان پر قائم رہتے ہیں اور حق کے راستے کو نہیں چھوڑتے. اور غزوہ احد کی جو وقتی شکست تھی، اس کی دوسری حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہ تم نے شہید بنا دے. یہ بھی سراسر نفع کا سودا ہے نا. وقتی طور پر کافر تو کامیاب ہو سکتے ہیں، انہیں خوشحالی مل سکتی ہے، مگر واللہ لا يحب الظالمین، اللہ لا يحب، نہیں پسند کرتا ظالموں کو. ٹھیک ہے، کافر ظالم ہے، وقتی طور پر اگر انہیں خوشحالی مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور وہ بنا دے تم میں شہید، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں. این یمسسکم، اگر پہنچے ہیں تمہیں، قرح، زخم، فقد، پس تحقیق، مسا، پہنچ چکے ہیں، القوم، ان لوگوں کو بھی، قرح، زخم، مثلہ، اس جیسے. وتلک الایام، اور یہ دن، نداولها، ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس، لوگوں کے درمیان. ولیعلم اللہ، اور یہ غزوہ احد کی وقتی شکست اس لیے ہوئی ہے، ولیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ویتخذ، اور بنا دے اللہ، منکم، تم میں، شہداء، شہید. واللہ لا يحب الظالمین، اور کافروں کو اگر وقتی کامیابی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. اگلی آیت دیکھیں. وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ خاص کر دے اللہ، خالص کر دے اللہ، نکھار دے اللہ. یمحص کہتے ہیں عیوب اور نقائص سے پاک کر دینے کو، نکھار دینے کو. ٹھیک ہے، اور تاکہ نکھار دے اللہ. وَلِيُمَحِّصَ، یعنی یہ جو غزوہ بدر کی، غزوہ احد میں جو آزمائش آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے، وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ نکھار دے اللہ،
اور تاکہ نکھار دے اللہ الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور تاکہ نکھار دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا دے اللہ کافروں کو، اور تاکہ نکھار دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور مٹا دے اللہ کافروں کو. ٹھیک ہے، یہ دو حکمتیں بھی تھیں. کتنی حکمتیں اللہ نے بیان کی کہ ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ انسان کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت سے حالات انسان کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جو یہ آزمائشیں آتی ہیں اس میں حکمت کیا اللہ نے رکھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھرے اور کھوٹے کی پہچان، لوگوں کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل ایمان کون ہیں، خالص لوگ کون ہیں، اور منافق اور کمزور ایمان لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے، یہ حکمت تھی. دوسری یہ اور ایک اور حکمت یہ تھی کہ اللہ شہید بنا دے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو سراسر نفع کا سودا ہے نا. مسلمان اگر جیت جائیں تو کیا ہے، غازی کہلاتے ہیں. مجاہدین جیت جائیں، جنگ جیت جائیں تو غازی. تو اگر جو دوران جنگ ان کو مار دیا جائے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں، اور شکست بھی ہونا یہ بھی کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے، انسان اس سے سیکھتا ہے اور نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اچھا، ایک اور حکمت اللہ نے کیا اب یہاں پہ آیت نمبر 141 میں، تاکہ نکھار دے، یعنی آزمائشیں ہی اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. ٹھیک ہے، یہ اہل ایمان کی جو وقتی آزمائش ہوئی تھی جنگ احد میں، اس کی تیسری حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تزکیہ کرے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے. دیکھیے، کفر اور اسلام کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کافروں کا پلڑا بھاری رہا ہے. لیکن حتمی نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو ایسا مٹایا کہ پورے عرب کو کافروں سے پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، کتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی اور کفار کی اس وقت. پھر فتح مکہ کے دن آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مکہ پر چڑھائی نہیں کی جائے گی بلکہ مکہ والے دیگر ممالک پر چڑھائی کریں گے. چنانچہ ہماری تاریخ شاید ایسا ہی ہوا تھا، تھوڑی عرصے میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے نا کفر کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. دیگر آزمائشوں میں ضروری نہیں کہ جنگ کے میدان میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو نکھارتا ہے. ویسے بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو انسان نکھرتا ہے اس میں. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، ایک شعر ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو یہ بھی آزمائشوں میں ایک بڑی حکمت ہے اللہ کی. آگے دیکھیں، ام حسبتم، کیا خیال کیا ہے تم نے، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، کیا خیال کیا ہے تم نے یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما اور ابھی تک، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، کیا خیال کیا ہے تم نے یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ تعالی نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے. اور جبکہ نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے
جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. کیا خیال کیا ہے تم نے یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تک نہیں جانا اس نے صبر کرنے والوں کو. اور ابھی تک نہیں واو کا عطف ہوگا ولما پہ, اور ابھی تک نہیں جانا اس نے صبر کرنے والوں کو. کیا مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا محض لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے جنت مل جائے گی؟ کیا تم نے خیال کیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں محض لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو جنت مل جائے گی؟ اللہ آزمائیں گے بھی تو نا, ہمارے ایمان کو آزمائیں گے بھی تو. ہم اللہ دیکھیں گے کہ ہم کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہے, تو کیا یہ ایمان ہمارا کھرا ہے یا کھوٹا ہے؟ تو جہاد کا موقع دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کہ کون لوگ ہیں جو جان کی بازی لگاتے ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ ابھی تک اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. ٹھیک ہے, تو جہاد کا موقع دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے کہ مشکل گھڑی میں کون ہے جو میری خاطر جان کی بازی لگاتا ہے, کون تلوار لے کر میدان میں اترتا ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان جب یہ بازیاں لڑتا ہے نا, تو جیت بھی گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہے نا. جب صدا لگے گی تو اللہ کے لیے اتریں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہارنا ہے یا جیتنا ہے, صدا پہ لبیک کہنا ہے. اور ایک اور بھی شعر ہے بڑا زبردست, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو طریقے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں کہ مشکل گھڑی میں کون ہے جو اس کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے. پھر میدان جنگ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پھر دیکھنا ہے کہ یعلم الصابرین, صبر کون کرتا ہے, اس میں ثابت قدم کون رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تمہیں جنت میں داخلہ یوں ہی نہیں مل جائے گا, ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے, یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجاہدین کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اگلی آیت بھی پڑھ لیں, رکوع مکمل ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, کون تم تھے تم, البتہ تحقیق تھے تم, تمنونا تمنا کرتے, الموت موت کی یعنی شہادت کی تمنا کرتے تھے. اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے, الموت موت کی, من قبلی اس سے پہلے, تلقوہ یہ کہ تم ملو اس سے. اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی, من قبلی اس سے پہلے, یہ کہ تم ملو اس سے. فقد رأیتموہ پس تحقیق, رأیتم دیکھ لیا تم نے, ہو اس کو, پس تحقیق دیکھ لیا تم نے, ہو اس کو.
وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون آنکھوں سے دیکھتے ہو. پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہو. اور بتا تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی اس سے پہلے، یعنی غزوہ احد سے پہلے شہادت کے متمنی تھے صحابہ. جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے جذبات بہت زیادہ تھے، دشمن سے ٹکر لینے کے لیے بےتاب تھے، خواہش کرتے تھے جہاد کا موقع آئے اور انہیں شہادت جیسا بلند مقام ملے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، اب اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو جس چیز کی تمنا کرتے تھے اب جب موقع ملا ہے تو جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار رہو، اسی میں کامیابی ہے. صحابہ نے تو یہ کر کے دکھایا تھا، دکھائے نا، جو کہ ہمیشہ یادگار رہیں گے، کیونکہ انہوں نے موت کا چیلنج قبول کر لیا تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، مصر کا معرکہ تھا، ایک قلعہ تھا جو جس کا محاصرہ بڑا لمبا ہو گیا تھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، مجھے ٹوکری میں ڈال کر رسی کے ذریعے قلعے کے اندر اتار دو، اور جب میں اندر پہنچ کر اللہ اکبر کہوں گا تو تم بھی باہر سے جواب دینا، اللہ کو منظور ہوا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. چنانچہ ان کو ٹوکری میں ڈال کر رسی کے ذریعے اس قلعے کے اندر اتار دیا گیا. اندر جا کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ دیوار پر چڑھ گئے. ٹھیک ہے، آپ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تلوار چلانی شروع کر دی. یوں اسلامی فوج بھی اندر داخل ہو گئی اور قلعہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو صحابہ اکرام تھے نا ان کی تو انہوں نے تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا نا اس کو تو نبھا کر دکھایا. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں. ٹھیک ہے، خصوصاً آزمائشوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں آزمائشیں جو انسان پہ آتی ہیں، غزوہ احد میں بھی وقتی ناکامی اور آزمائش آئی تھی نا، تو اس میں اللہ تسلیاں دے رہا ہے. تو یہ ہر آزمائش اور ہر وقتی ناکامی میں ہمارے لیے یہ تسلی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. خصوصاً یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 139، کہ ناکامی آ جائے تو پھر سست اور کمزور بن کر نہ بیٹھ جاؤ اور غم کو اپنے ساتھ چپکا نہ لو، موو آن کرو. تو اس کے ہر آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.